اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ رات دی 5 نمبر آیت مجیدہ نال سلسلہ گفتگو جاری ہے اور آیت مجیدہ تا ترجمہ بھی سارے دوستانوں تقریباً زبانی یاد ہو چکا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سے پکا عہد کر کے توڑ دیتے ہیں اور وہ لوگ جو زمین میں فساد کا باعث بنتے ہیں اور وہی لوگ ہیں جو اللہ کے جوڑے ہوئے کو کاٹ کر رکھ دیتے ہیں ان کے لیے اللہ نے لعنت بھی رکھی ہے اور جہنم بھی رکھی اللہ دے وعدیاں تے گفتگو ہو رہی ہے پہلی مجلس میں جڑا بنی آدم نال وعدہ اللہ نے کیا ہے وہ دا ذکر کیتا جناب نو یاد ہوئے گا دوسری مجلس میں خالق کائنات نے جڑا مومنین نال جنت دا وعدہ کیتا ہے وہ دا ذکر کیتا اور کل جڑا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نال اللہ نے میدان جہاد چ وعدے کیتے کل انہاں دا ذکر کیتا چونکہ وعدے تے گفتگو ہو رہی ہے آج جڑا وعدہ میں جناب کے سامنے بیان کر رہا ہوں سورہ مبارکہ نور ہے سورہ مبارکہ نور دی 55 نمبر آیت یہ چوتھی مجلس ہے چوتھا وعدہ جڑا خالق نے قرآن حکیم چ بیان کیتا ہے اور ہر وعدے وچ ساڈے واسطے ہدایت ہے یعنی قرآن حکیم ہے کدی وعدہ اللہ لیندا ہے کدی اللہ وعدہ دیندا ہے کدی مومناں نال وعدہ کردا ہے کدی صحابہ نال وعدہ کردا ہے کدی نبیاں کولوں عہد لیندا ہے تو ہر معاملے وچ ہدایت تے ساڈے واسطے اسی یہ جو کنی ہدایت حاصل کرنے ہیں یہ اللہ دی دتی توفیق ہے انشاءاللہ اج جڑا عہد ہے اللہ پاک نے سورہ مبارکہ نور چ ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات وعدہ کر لیا ہے اللہ نے ایمان والوں سے اور کمال یہ ہے کہ وہی لوگ ہیں جن کے اعمال بھی صالح ہیں ایسے ایمان والوں سے اللہ کا وعدہ ہے اللہ کا وعدہ ہے اور کل تک دی گفتگو جناب دے ذہن چوبے گی کہ سورہ مبارکہ توبہ دی 111 نمبر آیت کے مطابق اللہ نے فرمایا وہ کون ہے جو اللہ سے زیادہ وعدہ کو پورا کرنے والا ہو اللہ سے زیادہ کوئی ایسا نہیں جو وعدہ کو پورا کرے اللہ وہ ہے جو وعدہ کو پورا کرتا ہے کیونکہ وہ کمزور نہیں ہوتا وہ بے مثال ذات ہے وہ وعدے پر پورا اترتا ہے تو اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو صاحب ایمان ہیں اور اعمال ان کے صالح ہیں کیا وعدہ اچھا جی کیا وعدہ کیا ہے اللہ فرماتا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وعدہ ہے ایمان والوں سے وعدہ ہے اعمال صالح والوں سے اللہ فرماتا ہے میرا وعدہ ہے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں زمین میں خلیفہ بناؤں گا شکریہ اللہ وعدہ کرتا ہے صاحبان ایمان سے اور خاص ایمان والوں سے اور اعمال جن کے کمال کے صالح ہیں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ اس زمین کے اندر تمہیں میں خود خلافت دوں گا اور میں تمہیں خود خلیفہ بناؤں گا اتھے پہلے گھر بہت شکریہ قبلہ یہ اللہ دا وعدہ ہے انہاں لوگاں نال جنہاں نو اللہ خلافت دینا چاہتا راگو سجدہ وعدہ سی سادات عظام دا بانیان واللہ توفیقات خیر چا اضافہ فرمائے کہ اسی تینوں 11 بجے پڑھا لیں پھر ساڈا آپس سے طے ہو گیا کہ 11:30 ٹھیک گنجائش ایسی میں کہ ٹھیک 11:30 وعدہ ہو گیا کہ تینوں اسی پڑھاواں گے وعدہ کر لیا میں کہ میں پڑھا جدو بانیان دا وعدہ ہو گیا ہے کہ میں نو پڑھان گے انہاں آکھیا تینوں اسی پڑھان گے میں نو سارے حافظ آباد دے بوے کے جان دی کیڑی لو
میں حافظ آباد دے ہر بندے دا ترلا کردا پھراں انہاں نوں آکھو مینوں پڑھا لین انہاں نوں آکھو مینوں پڑھا لین انہاں نوں آکھو مینوں پڑھا لین بھائی میرا بوے بوے جانا دلیل ہے کہ میرا کسے نال وعدہ نہیں ہویا جے تے مینوں انہاں دے وعدے تے یقین ہے تے میرا خیال ہے مینوں پورے حافظ آباد دی ضرورت نہیں یار بڑے بڑے اچھے لوگ نے حافظ آباد بڑے بڑے کمال لوگ نے بڑے بڑے عزت دار لوگ نے لیکن مینوں کسے دے بوئے تے جان دی لوڑ نہیں اس واسطے مینوں کی لوڑ ہے دروازے تے جا کے آکھن دی جدوں انہاں وعدہ کر لیا کہ تینوں پڑھاں گا میرا بوئے تے جانا اس گل دا یقین اور دلیل ہے کہ میرا انہاں نال وعدہ نہیں تے میں بوئے کھجڑ پہ ہونا جنہ خلیفیاں نال اللہ وعدہ کر لیا نا وہ الیکشن دے محتاج نے بہت شکریہ سیدی صاحب مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے جنہ خلفاء نال اللہ دا وعدہ ہے کہ میں تو سبحان جنہ خلفاء نال مہربانی کر میرے محترم سے میں عرض کیتی سی کہ اللہ نے مومنہ نال وعدہ کیتا ہے مومنہ بیبیاں نال بھی وعدہ کیتا ہے میں تانوں جنت دیاں گا میں عرض کر رہا سا جڑا مومن ہو کے توڑے تک گل پہنچ گئی پہلے میرا کل پرسوں جڑا مومن ہو کے شک کرتا میں جنت تے جاؤں گا کہ نہیں انہوں اپنے ایمان تے شک ہونا چاہیے اللہ دے وعدے تے شک نہیں ہونا ایمان تے مشکوک ہو سکتا ہے مسکینہ دا غریباں دا لیکن اللہ دے وعدے وہی تے شک نہیں ہو سکتا یہ دا مطلب ہے جنہیں اندر کانفیڈنس ہے کہ میں مومن ہاں انہوں تے شک کوئی نہیں کہ میں جنت تے نہیں جاؤں گا تے جنہیں اندر کانفیڈنس ہے کہ اللہ دا میرے نال وعدہ ہے میں تینوں خلافت دیاں گا انہوں بندے اکٹھے کرن دی گڑی لوڑ ہے بہت شکریہ مولا تو انہوں جزا دے وے اور اگلی گل کمال ہے جی اگر بہت شکریہ صاحب اگلی گل کمال ہے اگے اللہ فرماتا ہے ہاں میں تمہیں خلافت دوں گا میرا تم سے وعدہ ہے کیسے دوں گا کَمَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جس طرح میں نے تم سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جس طرح میں نے تم سے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی یہ دا مطلب ہے جدو نبی پاک دے دور چھے اے آیت مجیدہ اتری ہے تے اللہ فرما رہا ہے من قبلہم میں اسی طرح خلیفہ بناؤں گا جس طرح پہلے لوگوں کو یہ دا مطلب ہے کام پہلے بھی ہو چکا ہے یار رگ و سجدہ نواں محرم شروع نہیں ہویا میں پہلی باری پہ پڑھنا محرم اتھے اگے بھی ہوندہ اگر بانیان نو اس طرح دے صدات عظام نو کو پوچھتا ہے کہ عید کا محرم ہوئے گا وہاں دنے اومیں ہی ہوئے گا اومیں ہی ہوئے گا جی میں اگے ہوندہ سی یہ دا مطلب ہے کہ روٹین چھ محرم ہو رہا ہے روٹین چھ محرم ہو رہا ہے مولوی نواں ہے محرم اگے بھی ہو رہا ہے ساکر نواں ہے محرم اگے بھی ہو رہا ہے خطیب نواں ہے خلیفے نوے ہونے نے خلافت بڑی دیر دی جا رہی بھائی خلیفے نوے ہونے نے کام خلافت والا بڑی دیر دا جا رہی یہ دی ایک مثال میں دے دینا لفظ کما ہے نا جنہ جی قبلہ کما یہ لفظ استعمال ہے فی الارضی کَمَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اسی طرح خلیفہ بناؤں گا جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو میں نے خلیفہ بنایا ہے ایک کما جتھے آئے گا نا یہ دا میں نے جی جس طرح کے اگر میں نے اس بندہ کے اس طرح پڑھ جس طرح تو نے پیر کمال پڑھا تھا تو میں یہ کہاں گا پھر تم اسی طرح سنو جس طرح تم نے پیر کمال سنا تھا یہ دا مطلب ہے کہ مثال ہوگی جس طرح کے اومیں جمیں جمیں پنجابی یہ بن دی ہے جمیں پڑھو گے جمیں اتھے پڑھیا سی تسی کیویں سنو گے جمیں اتھے سنیا سی اللہ فرماتا ہے اومیں بناؤں گا جمیں پہلا بنائے سی اومیں بناؤں گا جمیں پہلا بنائے سن یہ لفظ کمانو درود ابراہیمی جی استعمال کیتا گیا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد یا علی آل محمد یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اے اللہ رحمت اور برکت بھیج ابراہیم اے محمد اور اس کی آل پر جس طرح کے اومیں بھیج جس طرح جمیں تو بھیجیا سی ابراہیم اور اس کی آل پر آج جنہیں بندے بچارے کام علم آن دینے نا کہ درود ادھا پڑھ دینے درود سے پورا پڑھنے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد پورا درود ہے
سامعین جڑا آندہ صلی اللہ علیہ وسلم، شکریہ جڑا آندہ نا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ادھا پڑھے ہیں، جیسا کہ نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دا پورا ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ آل وچ نہ آوے تے ادھا ہوندہ ہے، ادھا ہوتا ہے جڑا آل وچ نہیں پاندہ۔ شکریہ کہ بلا ادھا پڑھا، ادھا درود پڑھنا، روز ایک بندہ ٹی وی تے پڑھ دے، بندے انہوں وڈا تو سمجھ دیں کہ ٹی وی تے ہوندہ ہے، لوگوں نے سمجھا بھی وڈے بندے ٹی وی تے آ سکتے ہیں، تجھے تے آ نہیں سکتے۔ ہوں تو یہ سکرینہ تے ساڑیاں تصویریں بھی نظر آ جاندیاں نے، ایمیں ویڈیو چڑیاں نے ہر بندے دیا۔ پرانے زمانہ چ جڑا ٹی وی چاہتا سی مولوی لوگ انہوں ہی سمجھتے سی، وہ ٹی وی تے بہ کے ایسا درود پڑھیا ہے، وہ اے جے ادھا صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب، وہ دے وچ آل نہیں آئی، نہیں نہ آئی۔ اس آل نو بندیاں کدی تقریر چو کٹے ہیں، کدی تحریر چو کٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں خیالہ میں ایک گڈی بیکی تو اڈے قبلہ زیادی صاحب تشریف فرمانے وزیر آباد گڈی کھلوتی سی، وہ دے پیچھے درود لکھیا سی اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، بس یہ نہیں لکھیا سی، میرے کو ویڈیو دی، میں تصویر بنا رہی ہو دی، اللہم صلی علی محمد بس۔ ہوں تکلیف کا دی سی آل دے، میں ایک بندے نے پوچھا یار میں کیا درود ہے، ہو سکیا بارش پورش ہوئی ہونی ہے تو مٹ گیا، میں بارش صرف آل تے ہی پانی سی یا کوئی خرابی ہونی سی پینٹ جتے آل تے ہونی، اللہ تے بندیا نہ اللہم تے آئیے نہ مصطفیٰ دی ذات تے آئیے، گل کو صدی کرو۔ وہ میں نے اوتن تھوڑا جائزہ جیسا وہم لگا ہے کہ انہاں بندیاں تے تحریر چ بھی آل نو گوا دیتا ہے، انہاں تقریر چ بھی آل نو گوا دیتا ہے۔ یہ بڑھن کی لگا اس دنیا نال، پیغمبر آکھا سی مجھ پر دم کٹا درود نہ پڑھا کر۔ دم کٹا مطلب ہے جس جانور دی پوچھل نہ ہوئے وہ جانور قربانی تے لگدا نہیں، حالانکہ پوچھل کھانا ضروری نہیں۔ اگر جانور کانا ہوئے کک ٹھیک نہ ہوئے تو اک کیڑی کھائی دی کاٹی چھڑنی ہے، گوشت ہوتا بھی نہیں کھانا۔ اصل گل بے عیب ہوندی، اصل گل بے عیب ہوندی ہے۔ قرآن تے کھلے تے میرا ہتھی، جس درود وچ آل نہیں نا وہ عیب دار درود، بے عیب وہ درود ہے جڑا پڑھیا جائے اللہم صلی علی محمد، مہربانی کرنا، شکریہ کرنا یا رسول اللہ۔ سبحان میرے محترم سامعین جڑا نا اللہم صلی علی محمد و آل محمد ایک مکمل درود ہے، پورا درود ہے۔ کئی بندے سمجھتے ہیں درود ابراہیمی پورا درود ہے، وہ اللہ دے بندے ہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد پورا درود ہے۔ اگے کی ہے میں پڑھ دینا اسی کے لئے منکرہ کما صلیتا، جس طرح کے جب آپ کہتے ہیں نا رہ گو مجلس پڑھ، جس طرح تو نے پیر کمال پڑھی تھی، بات آپ راگوں کی کر رہے ہیں، پیر میں کمال کا صرف حوالہ دے رہے ہیں۔ بھائی کیا بات، بہت شکریہ کہ بنا بات آپ راگوں سجدہ کی کر رہے ہیں، پیر کمال کا حوالہ دے رہے ہیں۔ تسی ٹینٹ آلے نواندے ہو، ایتھے ٹینٹ لا، جس طرح تو نے حافظ آباد لگایا تھا اسی ٹینٹ کی بات آپ کر رہے ہیں، حافظ آباد والے ٹینٹ کا حوالہ دے رہے ہیں۔ اللہ رحمت بیج محمد اور محمد کی آل پر، جس طرح تو نے ابراہیم اور ابراہیم کی آل پر بیجا۔ ہاں درود محمد و آل محمد پر ہے، ابراہیم کا تو حوالہ دیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم اور ابراہیم کی آل کا شکریہ حوالہ دیا جا رہا ہے، اللہ حوالہ دے رہا ہے۔ کما استخلف الذین من قبلہم، میں اسی طرح خلافت دوں گا جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی۔ بات محمد کے خلیفوں کی ہو رہی ہے، پچھلے خلیفوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ،
بات رسول پاک کے خلفاء کی ہو رہی ہے، پچھلے خلیفوں کا حوالہ دیا جا رہا۔ یہ مطلب ہے حوالے تے بھی توجہ کرنی پہ گی۔ حوالے تے توجہ ہوندی نا تے بندے درود کر نہ ونڈ دے۔ آج جڑے بندیاں درود دی تقسیم شروع کیتی ہے نا، آلہ ہی و صحابہ ہی و ازواج ہی و ذریت، انہاں حوالے تے نظر نہیں کیتی۔ پیغمبر دے ہمیں 11 دوستاں تے درود آ جانا سی جا ابراہیم دے 11 دوستاں تے آیا ہو۔ ابراہیم دی بھی آل تے درود ہے تے مصطفیٰ دی بھی، یہ مطلب حوالے پڑھنے پہن گے کہ کیسے۔ ویسے اگلی آیت مجیدہ دا حصہ پڑھیے تو کمال الکوثر چے نجفی صاحب نے یہ کمال گل کی تھی۔ ان فرماندے نے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خلافت کو حکومت سمجھتے ہیں، جو خلافت کو حکومت سمجھتے ہیں۔ میں وہ دا حوالہ دے دینا، انہاں کمال دی گل یہ تے لکھی اس آیت دے متعلق الکوثر یعنی بلاغ المبین، انہاں دا ترجمہ و تشریح۔ وہ فرماندے نے ایک کوئی جملہ پوری مجلس واسطے کافی ہے، سوچ واسطے ایک جملہ کافی ہوندہ ہے۔ فرماندے نے خلافت سے مراد غلبہ اقتدار نہیں۔ کیا بات؟ خلافت سے مراد غلبہ اقتدار نہیں، اس میں حکومت کا استحکام نہیں، دین کا استحکام ہے۔ اللہ جسے خلافت دیتا ہے وہ حکومت لمبی نہیں کرتا، دین کو محکم کرتا ہے۔ بارڈر بڑھانا اور ہے، استحکام دین اور ہے۔ یہ مزاج ہے ساڈا کہ اسا قرآن پڑھ کے خلافت مننی ہے۔ وعدہ اللہ دا کنا خلیفہ ہے نالے میں دس اللہ کمال ہے۔ اللہ ولی دستا ہے تے ولی دیاں صفتاں دستا ہے، ولیاں دے نام نہیں دستا۔ اللہ رسول دستا ہے تے ضروری نہیں رسولاں دے نام دسے، رسولاں دیاں صفتاں دستا ہے۔ اللہ امامہ دے نام نہیں دستا، اللہ امامت دیاں صفتاں دستا ہے، کیونکہ نام بندے رکھ لیندے ہیں، نام بندے رکھ لیندے ہیں۔ میں ادھر گیا فیصل آباد دے علاقے اتھے ایک پنڈ ہے جدا نام حافظ آباد، ادھر جائیے ایک لاہور ہے، نواں لاہور انہوں نے نام رکھ لیندے ہیں بندے، یارا نام رکھ لیندے ہیں۔ اللہ دال لگن نہیں دیتا، جے اللہ نام دس دیندہ نا 8 10 دے 14 دے بھئی آنے ساریاں ماواں نے اپنے پتران دے نام وہی رکھ لینے سن، تے پتہ نہیں سے لگنا خلیفہ کون ہے، امام کون ہے، ولی کون ہے، نبی کون ہے۔ اللہ صفتیں ہی ایسی رکھ چھڑیاں نے، گویا چھاننی ایسی لا چھڑی ہے، اوہی بچ رہ گئے نے جڑے اللہ بنائے، باقی سارے تھلے گر گئے۔ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، خالق فرماندہ ہے ہاں وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، میں ان کو خلافت دوں گا، میرا وعدہ ہے جو دین کو استحکام دیں گے، جو دین کی مخالفت کریں گے وہ ہمارے بنائے خلیفہ نہیں۔ سبحان اللہ، میرا ان سے وعدہ ہے جو دین کو استحکام دیں گے۔ لو جی ایسے ایسے بچ صفتہ آئیں نے، 2 ہی کافی نے میرا خیال، جی میں فریج تے لکھیا ہوتا نا نام ہی کافی ہے۔ قرآن ہی کافی، جنہاں کہا نا کافی ہے انہاں واسطے بھی اے ہی کافی ہے، انہیں کسے مننا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، جن کا میرے ساتھ وعدہ ہے اور میں نے ان سے وعدہ کیا ہے نا، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ پوری زندگی میں میرے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرے۔ یعبدوننی، وہ میری عبادت کریں گے، کبھی بھی شرک نہیں کریں گے۔ مرضی کسے دی اپنی ہے کہ اکثریت دی وجہ تو سانو دبا لوے، ساڑھے میرے منہ تے کافر لکھ جانا، جس زندگی چے ایک واری بھی بت پوجے نا اسا انہوں خلیفہ نہیں من۔ قرآن اندہ
وہ کبھی بھی شرک نہیں کریں گے، شکریہ، وہ کبھی بھی شرک نہیں کریں گے بلکہ صرف میرے لیے عبادت کریں گے، معبود صرف مجھے مانیں گے، شکریہ، مسجود صرف مجھے مانیں گے۔ ایک قرآن نے صرف دسیے اگے خالق کائنات فرماندے نے وہ کبھی بھی شرک نہیں کر رہے ہوں گے، ہمیشہ اللہ کے دین کو استحکام دیں گے، اور جو کبھی بھی شرک نہ کرتے ہوں۔ ایڈا سوا دینا سوائے کے مور کا لکھی تشیعہ دے خلاف گئی سی، کڑکتی ہوئی بجلیاں، سوائے کے مور کا، علامہ ابن حجر مکی مفتی اعظم، انہاں کتاب تو ساڑھے خلاف لکھی سی، لیکن پوری کتاب ہے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھے ہے تے حضرت علی نو کرم اللہ وجہہ لکھے، جدوں پوری کتاب جنہوں نے لکھا نا کرم اللہ وجہہ حضرت علی نا، وہ تو پھر وکھرے تھے، پھر حضرت علی نظر آئے نا لوگاں پڑھنا والے وہ کسے پوچھا کہ بلا ایک ہی کیتا جے سارے صحابہ رضی اللہ نے تے ایک کرم اللہ وجہہ دا مطلب کی ہے، فرماتے ہیں جس کے چہرے پہ اللہ کا کرم ہو، جس کے چہرے پہ اللہ کا کرم ہو، کرم اللہ وجہہ جس کے چہرے پہ اس کا کرم ہے، تو ہو سکے حضور باقی تے سارے چہرے تے بھی اللہ دا ہی کرم، انہیں کہا تھوڑا جا فرق ہے، میرا خیال ہے کافی ہوئے گا فرق، اور فرماندے نے وہ فرق دسو، فرماندے نے یہ چہرہ وہ چہرہ ہے جو کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکا، میرا خیال ہے تو مزید بحث کرنے کی ضرورت نہیں، تانے دین واسطے تو مجلس نہیں نہ ہوتی، کافی ہے مثبت گلاں کری دیاں نے، منفی گلاں نہیں کری دیاں، میں او چہرہ پہ دسنا جڑا بت اگے نہیں چکیا، ہن بندیاں دا دل کردا ہے مجلساں دا ماحول بن گیا ہے، پھر او 10 جڑے چکدے سن، سانوں کی چکدے رہن، اساں خلیفہ انہوں مننا جس کسے بت دے سامنے سجدہ نہ کیتا ہوئے، بلکہ بت پرست نہ ہو، بت شکن ہو، بت شکن۔ لو جناب سانو شیعہ سنیاں نو کبران دی لوڑ نہیں، اللہ فرما رہا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اس طرح کے خلیفے کا جو انکار کر دے گا مسلمان بھی ہوا تو فاسق ہو کے مرے گا۔ بہت شکریہ، خلافت پڑھن لگا جی، یہ دا مطلب ہے حوالہ پھر پتہ کر لئے، مثلا میں اسرہ پڑھ لگا جی میں اسرہ پڑھی، یہ دا مطلب وہ تھوڑی مجلس میں اسرہ ویہلنا چاہیے دا بندے ویڈیو لا کے ویکھن کہ تینوں پڑھانی اسرہ جی میں اتھے پڑھی سی پر پہلے ویڈیو لا کے وینے ابھی او کہ میں پڑھی، اللہ دے بندیاں نما خلیفہ مننا ہی تو پہلے پچھلی تے ویڈیو لا کے وینے، کیا بات ہے، میں پچھلی ویڈیو تانوں بخان لگا، اللہ دی کائنات تے سب تو پہلا جڑا خلیفہ بنے ہیں میں انہوں قرآن چو پڑھ دیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بھائی وہ حوالہ تاں دے رہے ہیں کہ اللہ آندہ بھی حوالہ جس طرح کے کس طرح اللہ کے میں خلیفہ بناتا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اینا نال جل دا وعدہ میں خلافت دیاں گا، اللہ فرمایا اے حبیب اس وقت کو یاد کر جب ملائکہ سے تیرے رب نے کہا کہ میں زمین کے اندر خلیفہ بنانے والا ہوں، ہدایت واسطے نبی آؤں دے رسول، حضرت آدم نبی بھی سن، رسول بھی سن، صاحب کلمہ بھی سن، بولو لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، صفی اللہ دا معنی چنا ہوا، ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ دے چنے بھی نے، حضرت آدم اللہ دے چنے نے، حضرت آدم علیہ السلام نے، حضرت آدم نبی بھی نے، حضرت آدم رسول بھی نے، بہت ہی زمین ہوئے نا کسے سید دی، انہوں بندہ آکھے نا چودھری صاحب وہ آندہ ہو رہا اسی سید وہ آندہ زمین کی دیا انہاں ساڑھی ٹریکٹر کی دیا ساڑھا ہلّا کی دیا نا ساڑھیاں ٹرالی کی دیا ساڑھی تو چودھری ہوئے نا وہ آندہ میں پیانا سی سید چودھری ہونا بڑا بڑا مقام ہے لیکن سید سمجھاندہ ہے کہ زمینہ تے عورداں دیا میں نے ہو سکتا کسی دی زمین میرے نال بہت ہی ہوئے پر وہ سید تے نہیں ہو سکتا ہے، یہ مطلب ہے چودھری تے سید دو لفظ نے تے جڑا سید ہے وہ چودھری نالوں سید نو پسند کیوں کرتا ہے کہ سید دے جڑی لفظ ہے نا وہ چودھری تو ذرا اتے نہیں، یہ مطلب ہے وڈے عہدے نال وہ مخاطب لوگوں کو کرانا چاہتا ہے، چھوٹے عہدے نال مخاطب نہیں کرانا چاہتا، میرا دل کرتا ہے بوے بوے اگے علماء دے قرآن کھڑ کے پوچھاں او جو نبی بھی سی تے رسول بھی سی اللہ انہوں خلیفہ کیوں آکھے؟ کمال
کمال ہے یار، حضرت آدم علیہ السلام نبی نے، حضرت آدم علیہ السلام رسول نے، تے اللہ کی فرمایا میں خلیفہ بنان لگا. پچھلے خلیفہ دی ویڈیو نہ ویکھاں گے تے اگلے سمجھ چ نہیں ہونے. فرماندے نے میں خلیفہ بنانے والا ہوں. کنے آکھے؟ اللہ نے. کنے بندے سن ادوں جنہ واسطے خلیفہ بنانا سی؟ بندہ ایک بھی نہیں سی. ملائکہ سن تے جن سن. جنہ تے ملائکہ نے اللہ آکھا میں زمین تے خلیفہ بنانا. وہ جنہ وچ بنانا سی انہاں آکھا رہن دے. قالوا تجعل فيها من يفسد فيها من يسفك الدماء، ہمیں خون خرابہ ہو جائے گا، اتنے لڑائی ہو پائے گی، چھڑو پر ایتھے سجدہ میں نو پڑھایا ہے. اور بہادری کر کے اعلان کران کے آیت کا ساڑھے کو علی ناصر پڑھے گا تے جنہ دے وچ پڑھنا ہے وہ آخر رہن دیو. یار عزیز میرے دوروں آئے نے. شاہ جی کتھوں دوروں آئے نے؟ سبحان اللہ. اعزازی صاحب نے اتھاری پر دسیا جاندہ پہ انہیں پڑھنا ہے، اے آندے رہن دے. اے پھالیے تو میرا خیال ہے دوست تشریف لے آئے نے. میں نے نا نہیں ہوندہ لگتا ہے پھالیے مانو چا. اچھا جی وہ تشریف لے آئے نے منڈی تو، منڈی بہت دن دے تے پھر اے بھی بیچی بیٹھے ہوندے، اے بھی آندے، اے جو اتھوں اتھے سننا آئے نے. وہ آندے علی ناصر پڑھنا تے آندے رہن دے. راگو سجدہ علیہ السلام ہوندی تے بھی آندے رہن دے. منوں نہیں پتا، میں بعد چاہیا، میں آ کے پڑھنا پیا. جے میرے کانچ کو بندہ آ کے دسے آج جنہیں بہ کے تینوں آندے نہ پہ سبحان اللہ، اے سارے آندے سانی رہن. دس توڑے متعلق میرا کی تصور ہوئی؟ اے انعام میرے عزیز دے کے گئے نے میں نے. بندہ آ کے آندہ پہ جا تین پیسے دے گئے نا، اے بھی ادھر اتھے مشورے چاندے سن رہے. باقی میرے خیالات جڑے نے وہ آپ سوچ لو کہ سارے مجمع دے متعلق میرے کڈے آسن خیالات ہوں. آج جڑے سوندے نے پہ سارے آندے سن انہوں. میں سوچنا حضرت آدم علیہ السلام جی تو بنے ہونگے خلیفہ سامنے آئے ہونگے تے آخر انہوں پتہ دے لگا ہوئے گا نا سارے آندے سن رہن. جن میں آندے سن رہن دے تے سارے ملائکہ بھی آندے سن رہن دے. اللہ فرمایا آدم تو فکر نہیں کرنی، تینوں خلافت میں پہ دینا. آج جنہیں آندے سن رہن دے، میں سجدہ نہ کراما تے میں رب بھی نہ. ہمارے پرانے علماء دا جملہ دہرا رہے ہیں. یہ بندے زیادہ کٹھے ہو جانا جی تے انہوں نے مولویاں دی زبان چے، دین دی زبان چے اجماع دیں. اجماع دا مطلب ہے بندے کٹھے ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں. اجماع تے امت ساری جمع ہو جائے انہوں نے اجماع امت. اجماع امت ساڑھے علماء دا پرانا جملہ تے تو اڈے میں تحفہ دین لگا. ساڑھے علماء فرماتے سن بندہ سوچو فرشتے بھی اجماع کر گئے کہ رہنے دو، جن بھی اجماع کر گئے کہ رہنے دو. نوری فرشتے کٹھے ہو کے کہتے تھے نہ بنا فساد ہو جائے گا. وہ اجماع امت سے خلافت بانٹنے والوں جو اللہ نوریوں کا اجماع پسند نہیں کرتا ان پڑھوں کا اجماع پسند کرتا. یار سارے نوری فرشتے اجماع کر گئے تھے کہ رہنے دو، لیکن جنہوں اللہ بنایا یا نہیں؟ اللہ کسے نال مشورہ کیتا سی؟ نہیں. اللہ کہ میں بنانے والا ہوں، اے آپ ہی مفت مشورہ دین لگ پہ. رہن دیو جی رہن دیو. اللہ فرمائی تھے کٹھے ہو جو جڑے آندے ہو رہن دیو. انی عالم ما لا تعلم، جو میں علم رکھتا ہوں تو اتنا علم رکھتے ہو. قالوا سبحانکا لا علم لنا، تو تمام ملائکہ نے کہا تیری ذات سبحان ہے، ہمیں کچھ علم نہیں. فرمایا علم تھوڑا ہوئے نا تے خلافت جو مشورے نہیں دے دے. تمہارے سار اٹھاؤ نا ساڑھے مگر دنیا چڑھ گئی ہے. اور جب کم علم خلافت میں مشورہ نہیں دے سکتا، کم علم خود خلیفہ کیسے ہو جائے؟ مہربانی اے قرآن ہے جی. ثم عرضهم على الملائکہ
فقالا انبیونی باسمائی ہاؤلائی ان کنتم صادقین. تو اللہ نے سامنے ملائکہ کے کچھ ہستیاں کی، کچھ چیزیں کی. کسے ہستیاں لکھے کسے چیزاں لکھے. چیزاں تاں لکھیا نے تاکہ ہستیاں چ بندے آ جاندے نے. اور یارا چیزاں بھی آکھو تو مینوں کوئی بحث دی لوڑ نہیں ہے، صحیح سی کو جی. جنہوں اللہ فرمایا باسمائی ہاؤلائی ان کنتم صادقین. اگر تم اپنی بات میں سچے ہو نا تو ان کے نام بتاؤ. انہوں نے نام دسو بھائی. انہوں نے کہا لا علم لنا، سانوں نے جی پتہ، سانوں کوئی پتہ نہیں. پنجابی یہی قبلہ بن دی ہے، سانوں کوئی پتہ نہیں. اللہ فرماتا مشورے تو بڑے دن دے سے تو پتہ تو نہیں کھو. دسو نا یہ کون نے. اتنے باریک لطیف مجمع دے سامنے میں ایک گل رکھن لگا. یہ مطلب ہے ادوں یا اللہ سی یا ملائکہ سن یا جن سن تے چوتھے حضرت آدم سن. آدم سن کنے ہوگا 4. اللہ، ملائکہ، جن تے حضرت آدم. رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ. او کون سن؟ کوئی ہے سن؟ میں نہیں پتا کون سن. مینوں کی پتا ہوئے ماننا کوئی ایسے بھی تھے. سوال کر رہا تھا اللہ، پوچھ رہا تھا ملائکہ سے، خلافت دے رہا تھا آدم کو. ایدہ مطلب ہے جو امتحان میں سوال آتے ہیں ان پہ کی تو کوئی حیثیت ہے نا، ہے نا. سوال یہ تھا کہ یہ کون ہے، ان کے نام بتاؤ. جس بندے نے آل محمد تو بغض رکھے نا، ہو سکے کچھ چیزیں تھیں، چیزیں تھیں. چل قرآن دا واسطہ یہ چیزیں ہی دا چھڑ گئڑیاں سا صدقے جاواں. اگر چیزیں بھی تھیں تو کچھ تھیں، چیزیں بھی تھیں تو کچھ تھیں. بھائی کوئی شاید تھی نا. کیا بات مہربانی کے دلہ اور یار شہوہ سن. بنی نہ کہو، علی سے بے رہو جن کو انہیں بنی نہ کہو. کسی بھی منکر حیدر کو آدمی نہ کہو. یقین جانیے کہ لطف برکات کے جو مولوی یہ بتائے کہ یا علی نہ کہو. میں پہلا محرم پڑھ رہا ہوں تو اڈے پہلا شارح. ایک لفظ شارح، شرح کرنے والا، تشریح کرنے والا. اے ربائیاں والے نہ ہوندے تو انہوں سمجھ نہیں سی ہونی تسی کی پہن. جنہ ماں دا دودھ پیتا ہے نا انہاں بھی خطیب زور لا چھڑے نا، سمجھا نہیں سکتا جدوں تک ربائی والا نہ ہوئے. ربائی والا وچوں اٹھ کے کھلو کے دس دے چپ کر رہے تینوں میں دسنا تو کی پیان ہے. سبحان میرا پہلا محرم ہے. بہت شکریہ مہربانی جی. تو ہاں تشریح کر چھڑیے ورنہ میں تے انجی ٹور جانا سی. انہاں میں انجی ٹور جانا سی نہ انہوں نے کک سمجھ آنی سی نہ مینوں آنی سی. تشریح کرن دا شکریہ. کی فرمایا نا کچھ چیزیں تھیں، شے کوئی شے تھی نا، کوئی شے تھی. اور یارا اللہ پوچھتا پیا اے کون نے؟ کوئی شیوہ ہے سن نا. میں بندے چھڑ دیتے نے، میں ہستی بھی نہیں کہہ رہا، میں انہاں دی زبان قبلہ استعمال کر رہا. کوئی شیوہ ہے سن نا. اوہ دا چھڑن سانو کی شیوہ سن. یار دا چھڑنو کی شیوہ سن. جے تو شیوہ لکانا نہ پیا پھر تو بڑی شیو ہے. سن کی شکریہ مہربانی کے جے تو شیوہ لکانی ہے. کوئی شاید میں تے بحث نہیں کر رہا کہ میں کسی نے پریشان نہیں کرنا چاہتا. اینی گل پکی ہے کہ کوئی تھے ضرور، کوئی تھے ضرور جن کے متعلق سوال ہو رہا تھا. حضرات ضروری اعلان سنیے، جب ابتدائے دنیا تھی اس وقت بھی ان کے متعلق سوال ہوا تھا. جب حشر بپا ہوگا پھر ان کے متعلق سوال ہوگا. صدقہ جامع، صدقہ جامع. سوال سے سوال تک کو کائنات کہتا. اللہ نے سوال کیا 10 ہوئے ندنا کی نے. انہوں نے کہا لا علم لنا. اللہ فرمایا یا آدم جی انبیوہم باسمائہم. تو بتانا یہ کون ہے. اللہ فرماتا فلما انباءہم باسمائہم. جو اللہ پوچھتا گیا آدم بتاتے گئے.
جو اللہ پوچھتا گیا آدم بتاتے گئے کن سے خلافت کا وعدہ ہے. کوئی نہ بتا سکا تو خلیفہ بتا گیا, کوئی نہ بتا سکا تو خلیفہ بتا گیا, کوئی نہ بتا سکا تو خلیفہ بتا گیا. رکھا پھر قرآن تے ہاتھ, خلیفہ بتانے والے کو کہتے ہیں, پوچھنے والے کو. سبحان اللہ. میں اسی طرح خلافت دوں گا جس طرح میں نے پہلوں کو خلیفہ بنایا تھا. شبیر احمد عثمانی, شبیر احمد عثمانی دیوبندی, انہوں نے اس آیت دی تشریح لکھے کہ اللہ نے فرشتوں کو مخلوق والی صفت دی تھی, آدم کو اپنے والی صفت دی. میں آسان کر کے گل کر رہا, کتاب ذرا مشکل لفظ نے, میں استعمال ہی نہیں کر رہا. بچیاں واسطے, تو اسی سارے سیانے بندے بیٹھے بچیاں واسطے. وہ فرماتے ہیں اللہ نے آدم کو اپنی صفتوں سے نوازا تھا. خلیفہ ہوتا ہی وہ ہے جسے اللہ اپنی صفتیں دے. کچھ ٹوٹ گیا. میں دیوبندی یار میں دین دی تحریر پہ پڑھنا, پڑھے لکھے شکریہ قبلہ. وہ فرماتے ہیں اللہ نے حضرت آدم کو اپنی صفتوں سے نوازا تھا, اور ملائکہ کو فرماتے ہیں ملائکہ کو مخلوق والی صفتوں سے نوازا تھا. ملائکہ کے پاس تھی صفت مخلوق, آدم کے پاس تھی صفت خالق. ایمیں انہوں سجدہ نہیں ہویا. بہت شکریہ. وہ فرماتے ہیں ملائکہ کا جھک جانا اور آدم کو قبلہ بنا کے جھکنا اس بات کی دلیل ہے, اس دن سے ثابت ہو گیا ہے کہ عابد سے عالم افضل ہے. بحث مشکل تو نہیں ہوگی کہ عابد اور ہے عالم. چلو انج کرنے, فرشتے عابد تھے, آدم عالم تھے. یار دس دے سن پہ عالم ہی نا, عالم دس دے نے. فرشتوں میں صفت مخلوق تھی, وہ عابد تھے, آدم عالم تھے. اللہ نے عابدوں کو عالم کے سامنے جھکائے. ہائے ہائے, پرانے عابدوں کو حضرت آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جھکا دی. علیہ السلام, علیہ السلام. چلو سانو جگان واسطے آکھا سی علیہ السلام. یہ دا مطلب ہے تو انہوں میرے ہوں تو پہلے ہی پتہ ہے جس کو اللہ خلافت دے نا وہ علیہ السلام ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ نے اسے اپنی صفت سے نوازا, صفت سے, اپنی صفت سے. کیوں؟ وہ فرماندے نے اللہ نے علم عطا کیا, کیونکہ علم ہونا اللہ کی صفت ہے, عبادت گزار ہونا یہ مخلوق کی صفت ہے. ان میں مخلوق والی صفت تھی, اس میں اللہ والی صفت تھی. یہ مطلب خلیفۃ اللہ کی پہچان ہے کہ اس میں اللہ اپنی صفتیں ڈال کے بھیجتا ہے, صفتیں ڈال کے بھیجتا ہے. تو پھر کدی پریشان نہ ہوئیں کہ اس مردہ زندہ کیویں کر لیا ہے, خلیفۃ اللہ ہوگا. اللہ اس میں اپنی صفات رکھتا ہے. وہ فرماتے ہیں اللہ نے آدم کو اپنی صفتوں سے کیوں نوازا. میں بہت مشکل تحریر نوں قبلہ انتہائی آسان کر دیتا ہے. میں ٹیچر رہا, میں سلیس کر کے پڑھنا پیا انہاں بچیاں واسطے, تو آڈے واسطے پڑھدا تو انہوں میں اگے نکل گیا ہوں. میں پھر پیا گن گن کے, لوگ آندھنے گل کر گن نہ, گنن دا مطلب ہے ویسے گدہ نہ ہوئے تو آٹا بھی ٹھیک نہیں بنتا, روٹی بھی ٹھیک نہیں بنتی. میں گل تاں پیا گننا. وہ فرماتے ہیں اصل میں خلیفہ ہوتا ہی وہ ہے جس میں وہ کمال پایا جائے جس کا وہ خلیفہ ہوتا ہے. خلیفہ وہ, میں وہ لفظ کڑ چھڑنے, مستخلف عنہ کڑ چھڑے. خلیفہ وہ ہوتا ہے جو مستخلف عنہ کا کمال رکھتا ہو. دیکھو نا کتنے اوکھے لفظ, میں کڑ چھڑے. وہ فرماندے نے اے مثلا اے ایدہ خلیفہ ہے, اے ایدہ خلیفہ ہے, اے دے وچ اے دے والیاں صفتاں نہ کمال نہ ہون تے خلیفہ نہیں. اے دے وچ اے دیاں صفتاں ہونا ضروری نے, کمال ہونا ضروری. جڑے اے دے چ کمال نے وہ اے دے چ نہ ہون تے خلیفہ نہیں. ایدہ خلیفہ نا, ایدہ ایدے وچ کمال نے, ایدے وچ ایدے والے کمال کوئی نہیں, اے پھر خلیفہ نہیں. رکھ میرے کو قرآن تے ہاتھ,
مصطفیٰ مستخلف ان ہوئے بعد وچ مننے کسے نو خلیفہ تو علی تو علاوہ بندہ دس جدے وچ محمد دے کمال پائے جائے دس دے جاؤ نا دس دے جاؤ اسی بندے سبحان اللہ تساں دس دیا جانے تساں دس دیا جانے تو اساں من دیا جانے ہونے دا مطلب ہے مجلس اتھے پہنچ گئی ہے تو ٹائم کتھے 40 منٹ ہو گئے ٹائم سارا گزر گیا تو میں کمالات پڑھنا چاہنا جس کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں خلیفہ بناؤں گا خلیفہ کدہ ہونا ہے مصطفیٰ دا جڑا خلیفہ ہوندہ ہے جدہ وہ خلیفہ ہوئے وہ دے کمالات ہونے چاہیے دینا آج ایک ہی آیت تو باقی انشاءاللہ کل نشانیاں میں 5-7 آیتاں تو لائیاں سا تے آج تمہیدن گل لمحی ہوگی لیکن فضول گل کوئی نہیں ہوئی میں سورہ مبارکہ المائدہ یہ ایک آیت مجیدہ تو سامنے پڑھ دینا کمال مصطفیٰ ایک پڑھنا کمالات ہی کمالات نے جڑا مجموعہ کمالات ہے نا انہوں محمد آندے خدا دی میں نو قسم ہے اور بندیاں صلاح نال خلیفے بنا لینے محمد نو ویکھیا ہوندہ تے بلا فضل علی بنتا ہے کنے کمالات نو ویکھے یہ میرٹ تباہ ہویا قبلہ میرٹ میں کہنا میرٹ تباہ ہویا ہائی کورٹ پرچہ جا کے کیس کر دیندہ وہ بچہ جدے نمبر بہتے ہون تے تھوڑے نمبر آنا پرتی ہو جائے تھوڑے نمبر آنا پرتی ہو جائے تے ہائی کورٹ وہ کیس کر دیندہ جے کو من لوے ہائی کورٹ دی تے ویسے تے آج کل حالات تقریباً خراب ہیں اللہ معافی دے ویسے آخری پھر ساڑھے کو کورٹ ہی ہے جج نو بندہ جا کے آکے جو تھوڑے نمبر نے میرٹ تے میں ہونا وہ ڈسمس کر دیندہ وہ آندہ انہوں رکھو قرآن تے ہتھ نے نہ صحابہ دے دشمن نہ صحابہ دے منکر میں نے اس قرآن تے مولا علی دی قسم ہے اسا حضرت علی نو کسے دی زید نال نہیں منیا میرٹ تے ہی علی آؤ دے خدا دی کوئی زید نہیں کسے نال کوئی زید کسے نال کوئی زید نہیں اللہ دا وعدہ ہی انہاں نال آیت مجیدہ پڑھ رہے ہیں جی 2-3 منٹ جو مکا رہے ہیں فضائل بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرمائے یا کمال مصطفیٰ پڑھنے لگا نعت پڑھنے لگا بھائی جان نعت پڑھنے لگا آواز میری کوئی نہیں ویسے پڑھنے لگا نصر دی شکل ایسی پڑھنے لگا او دے واسطے سور ہونا ضروری نہیں ہوئے تو بہت اچھی گل لیکن میری نہیں لیکن پڑھنے میں نعت لگا آج تو ہاں نعتہ سنی ہے نا وہ کوئی نہیں نعتہ میں جاواں تے مڑنا آواں یا رسول اللہ ایک خواہش ہے میں جاواں تے مڑنا آواں یا رسول اللہ ایک خواہش ہے بندہ دی خواہش تُسی میرا جنازہ میرے ساتھیوں لے کے لنگنا مدینہ دے بازار چوں حسرت ہے تمنا ہے خواہش ہے نات دا تلق نبی دی صفت نال نات دا تلق نبی دے اوصاف نال نات دا تلق حضور دے کمال نال میں پڑھنے لگا نات قرآن چاہوں اللہ فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنو لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسوکم اے ایمان والو میرے نبی سے وہ سوال ہی نہ کیا کرو جب وہ جواب دیتا ہے تو ناراض ہو جاتے سبحان اللہ پھر تم خوشی نہیں رہتے پھر آپ ہی بگڑ جاتے ہو پہلا سوال کرتے ہو نہ سوال کیا کرو نہ سوال کیا کرو سوال کرتے بھی خود ہو خود سوال کر دے تے خود ہی پھر ناراض ہو جاندے تسی وہ سوال ہی نہ کرے کرو قرآن پڑھ رہے ہیں تشریح پڑھ رہے ہیں فرماتے نے بے فائدہ باتیں بندے پوچھتے تھے نبی سے بے فائدہ باتیں پوچھتے تھے لوگ بہرحال پوچھتے تھے لوگ پوچھتے تھے نبی بتا دیتے تھے نبی بتا دیتے تھے پوری زندگی نبی بھی کسی کو گل پوچھی نہیں ساری زندگی دسی ہے لوکا پوچھی ہے تو دسی ہے خلیفہ بھی انہوں ہی مان جا یہ ساری زندگی کسی کو نہیں پوچھی کمال ہے یار دسی ہے وہ فرماتے ہیں اس لیے لوگ آکے پوچھتے تھے کہ کائنات میں اس عرض میں یہ دعویٰ حضور کے منہ سے لوگوں نے سنا تھا سالونی
یہ سب تو پہلے دعویٰ زہرہ دے بابے کیتے سلونی پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ اللہ فرماتا تم فضول سوال لے کے آ گئے ہو، کوئی کام دا سوال کریا کرو، پہلا سوال کر دے ہو پھر پریشان ہو جاندے ہو۔ ہون میں نو پوچھو بھی ہویا کی سی، اور میں دس صحیح مسلم شریف ایک مسلم شریف ہے، صحیح مسلم جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 57 اے میرے کول موجود ہے، کار موجود ہے، صفحہ پرنٹ کر کے کر دیں گا۔ فرماندے ہیں جب پیغمبر نے کہا نا سلونی تو ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، ہو سکا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ ہون جدوں ایک کام شروع ہے نا میرا پیو کون ہے، کمال ہے، پیو تو ہڈے نے تے دسنے اینا میں کیسی گل ہے؟ اصل روڑا لکھے ہے مسلم ہے، آئے ہائے وہ فرماندے نے دراصل ماحول ایسا تھا، میں ذمہ داری نہ گل کر رہے ہیں، ماحول ایسا تھا کہ بندوں کا باپ مشہور اور ہوتا تھا، بندوں کا باپ مشہور اور ہوتا تھا اور دراصل کوئی اور ہوتا تھا، تو بندے بندوں کو تنگ کیا کرتے تھے کہ تو جس کو باپ کہتا ہے نا وہ تیرا ہے نہیں۔ تو پھر حضور سے آ کے بندے پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ ہی بتائیے کہ میرا باپ کون ہے، کیونکہ بدو بھی مانتے تھے کہ یہ صادق ہے۔ کمال ہے بھائی، کمال ہے، جب یہ بتائے گا کہ کون ہے ہن حضور تے وہی دسنا جڑا ہے، کیڑا دسنا جڑا ہے، تے جدوں نبی دسیا تیرا او پیو ہے تے مشہور ہو کسے اور نہ سی، او پھر حضور تے ناراض ہو جاندہ سی، تسا گل کیویں دی کیتی؟ نبی آگیا میں صادق ہاں۔ اللہ فرمایا بہت اچھی گل ہے، جڑے نال مشہور ہو گئے ہو نا گزارا کرو محمد کو پوچھن دی لوڑ صدقے تہاڈی کیا بات ہے؟ یہ دعویٰ میرے نبی نے کیتا سلونی، علی دا بوا چھڑنا مارنا، ہتھی نہ پو گولی نہ مار، منوال ہے یارہ رام نال من جا، جڑا گوڑ دیتے ہیں مر جائے انہوں زہر دین دی کڑی لوڑے، اور گوڑے کھوا سانو اسی مرن واسطے تیار ہاں۔ تو قرآن تے ہتھ رکھ کے مسیطے کھلو کے محمد تو بعد بندہ دس علی تو علاوہ جیسا کیا ہوئے سلونی۔ خلیفہ میں ان صفتوں کا ہونا لازم ہے جو صفتیں مصطفیٰ میں ہیں، وہ صفتیں خلیفہ میں ہونی چاہیے۔ اے نبی کا علم ہے کہ نبی کہتے ہیں سلونی، کھلی چھٹی ہو دے سکتا جدا علم نہ ہوئے۔ ایتھے جڑا ڈاکٹر ہے نا سارے جہان تو سیانا ہے تے بندے سدھا ہوتے کو لے جاندے نے، پرانے زمانے سے ڈاکٹر نو سیانا آندے سا، سیانے کو لے جاؤ، سیانے کو۔ میں ایک سیانے نو پوچھیا اے آلو بیجنے ہوں تے کلے چ کنا بیج پیندا ہے؟ ڈاکٹر نو پوچھیا، وہ کہا مینوں کی پتہ، میں آلو بیجنا ہوں نا تو میں سیانا تو کہا ہے۔ وہ ہسن لگ پیا یار سے میرا، آندا مولوی تیرے کو کوئی گل ہے ایویں تو گل نہیں پہ کر۔ میں کہ ویسے میں نہ پہ سیانا جو ہے تو دس ہاں آلو بیجنے ہونے، ادوں بعد سورج مکھی بیجا جاندہ اتھے، انہوں کٹ کے پھر آلو بیجے جاندے ہیں۔ سورج مکھی دا بیج کنا پانا تو آلوان دا کنا پانا، ہو سکا بھی مینوں نہیں پتا تو میں سیانا تو کہا دا، ہو سکا میں اس کام دا سیانا نہیں۔ قرآن تے میرا ہاتھی جیڑا ہر قسم دا سیانا ہوئے نا وہ محمد دا خلیفہ ہو، وارث علم رسول کو ہم خلیفہ مانتے ہیں، مستخلف عنہ ہو محمد ہو تو خلیفہ بنتا ہی وہ ہے جسے رسول کہے انا مدینہ العلم وعلی البابا۔
کل نبی دا علم پڑھاں گا، پھر حضرت علی دا علم پڑھا، کل نبی دا فیصلہ پڑھاں گا، پھر مولا علی دا فیصلہ پڑھا۔ کل میں تواڈے سامنے ایس پاسے سیرت نبی رکھاں، سیرت نبی تساں کل کام کرنا ہے کہ سیرت نبی دے سامنے شیشہ رکھنا ہے، ایمان دا شیشہ، شیشہ ہوندہ نا جو منہ ویکھی دا، تساں کل کام کرنا ہے کہ میں سیرت نبی نو سامنے رکھاں گا، کمالات مصطفیٰ نو سامنے کراں گا، تساں ایمان دا شیشہ سامنے کر کے ویکھنا ہے او دے وچوں علی نظر آوندا یا نہیں آوندا۔ شکریہ قبلہ، یہ سارا خاندان کسی تے سوال نہیں کرتا، یہ ساری دنیا نو جواب دیندے نے، لوگ انہاں کولوں پوچھدے نے، یہ انہاں نو جواب دیندے نے، جتھوں علم حاصل کیتا جائے نا انہاں دیاں تیاں نو نہیں ماری دا۔ لوکاں تے جدے کول قرآن پڑھیا ہوئے ساری زندگی دی خدمت کردا، جس بی بی نے پنڈ چ قرآن پڑھایا ہوئے نا ساری زندگی ویاہیاں بچیاں بھی واپس آندیاں تے سوٹ لے کے آندیاں تے جا کے آندیاں نے استادنی تے میں سوٹ لے کے جانا، میں کوئی قرآن پڑھے، سانو دکھ کھا گیا جس گلی وچ محمد دی تھی نے قرآن پڑھایا سی نا اس گلی چوں لنگ دی آندی سی تو تے نہ مار، تو تے میرے کو پڑھتی بھی۔ مولا تانوں جزا دے وے، میرے کو جنہ وقت باقی ہے او دے وچ میں آج پرسہ تیار کیتا نے میں میرے مہربانہ دسیا کہ آج 4 محرم ہو گئی ہے تو فرماندے نے 3 دن ہوئے نے مصیبتاں بیان کر دیں آل محمد دیاں تے اس بی بی نو پرسہ دے ہو جڑی ساریاں تو پہلا اجڑ گئی، میرے مولا دی دخترانے نے کہ اخترام ساریاں چن چڑھن تو بعد اجڑیاں نے، میرے مولا دی ایک بیٹی ہے مولا علی دی جڑی یہ محرم دا چن چڑھن تو پہلا اجڑ گئی ہے، تے راگو سجدہ دے سادات نے اور بانیان نے یہ اہتمام کیتا ہے کہ پھر حضرت اونو محمد دی شہادت پڑھی جائے گی، پھر کسی دن حضرت عباس، کسی دن حضرت قاسم، کسی دن حضرت علی اصغر، پھر شام غریباں، پھر شب شہیداں، پھر امام حسین دی شہادت، کدرے وہ مخدوماں پردے چ بیٹھے یہی سوچ نہ لین میری گل ہی نہیں جڑی مومنوں میں تو سارے تو پہلے اجڑی سا، ایک شوہر منہ نال گل کرنی سوکھی، سر دا تاج ایک شوہر 6 بیٹے 2 بیٹیاں تے سر دی چادر دے کے نہ تے نبی دی قبر کول بہ کے حضرت رقیہ نے آکھیا سی راضی رہنا میرے یا رسول اللہ جنیاں میں دین تے قربانیاں دے سکتے، آباد رہو دے آئیاں تے یا رسول اللہ اگلی گل شوہر دے کے 6 بیٹے دے کے 2 تیاں دے کے سر دی چادر دے کے نبی دی قبر تے ہاتھ رکھ کے بی بی رقیہ کیا آ تیری نواسی زہرہ دیتی میں تے بدول دیتی نہیں نا، میں انیاں قربانیاں دے کے اے دے کلوں پوچھ لے جتھے لوگی آندے سنا علی دی بیٹی کون ہے، میں آندی سا میں آج جو بی بی نو سلام نہیں کرنا چاہیے خدا دی قسم جدوں آئی ہے نا شام غریباں ادو بی بی نے ایڈا ڈاڈا وین کیتا ہے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے قریب آکے پوچھا رقیہ اجڑی سب تو پہلے تیرا وین میں نو کھا گیا، پتر یاد پہ ہوندے نہیں، شوہر یاد پہ ہوندے نہیں، رو کے بی بی آکیا سی میں نو سارے بھول گیا نہیں، میں نو دی نہیں لگ دی۔ شام غریبہ اس جنگل جو حضرت عاتقہ دی لاش ملی ہے، بی بی دی ایک بیٹی شام غریبہ دنیا تو رخصت ہوئی ہے، دوجی پیو دا سر لٹکیا کوفے بے کے حضرت حمیدہ بنت مسلم وہ تھے شہید ہوئے نے جڑی ایتھے شہید ہوئی ہے نا وہ دی لاش ویکھی نے تے فضا کیا بی بی ستی ہے تے حضرت رقیہ کیا نہیں اماں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تے بی بی فضا کیا رات بھی ہے میں ضعیفہ بھی ہاں روندیاں آنکھا جو دسدہ بھی تھوڑا ہے میں نوں تے لگا سی بی بی پاک ستے نے تے بی بی تسا کیویں محسوس کیتا ہے ٹون تو بغیر ہلان تو بغیر کوان تو بغیر کہ بی بی عاتقہ رخصت دنیا تو ہو گیا نے رو کے بی بی آکے سی اماں تو میرے تی دیاں بند اکھاں ویکھیاں نے کوڑیاں دیا سمہ دے نشان نے میری ایج ٹر گئی ہے جو میں قاسم دنیا تو
رات سی راہ چ خیمے لگے سن ایک جنازہ ہونا نا جی ایک جنازہ ہونا نا جنازے دے وارثاں میں عرض کر رہا اسی گناہگار ہاں اسی خطا کار ہاں ساڈے تے راضی رہنا ساڈے کول غلطیاں بھی ہو سکدیاں ایک گل ہے تہاڈیاں جنازیاں تے بھیڑاں بھی لے کے آنے تیاں بھی لے کے آنے آپ بھی آنے نہ اس جنازے تو بعد اسا چندہ منگنا نہ کوئی سیاست کرنی ہے نہ کوئی شرارت ہے صرف حضور نو دسنا ہے کہ سارا جہان تہاڈیاں جنازیاں نو مارن والا نہیں کچھ لوگ تہاڈیاں جنازیاں نو کندھا دین والے بھی ہیں ایویں علامتی جنازہ ہے اے شبیہ ہے انہوں اسا کندھا دینا ہے میں 2-3 جملے آنا او دی شبیہ جنازہ آ رہی ہے جنہوں شبیر آکھیا سی غریب لوگ مینوں آکھن گے تینوں جدوں آکھن گے امیر ہی آکھن گے امیر مسلم جدوں شبیر نو آکھن گے غریب حسین آکھن گے مسافر حسین آکھن گے تینوں جدوں آکھن گے امیر مسلم آکھن گے میرے عزیزو راج خیمے سن منزل سوق تے حضرت امام حسین علیہ السلام دے امام حسین دے مزاج آشنا نو عباس آن دے مزاج آشنا نو جڑا امام حسین دے مزاج تو انج واقف سی زہرہ دی دعا دا اثر سی نا اس واسطے حضرت امام حسین سجے تو کھبے تو سجے خیمے دے بار چکر پہ لم دن حضرت امام حسین علیہ السلام دے سامنے حضرت عباس کدی نہیں سنا ہے جدو امام ٹر دے سن پہ تس نال ٹرن لگ پہ نال یہ امام حسین علیہ السلام نے محسوس کر کے فرمایا عباس کوئی گل کرنی فرمایا جدن دا میں جناب دی غلامی چاہیا اینا تو میں مزاج آشنا ہو گیا کوئی بری خبر تو نہیں تو صدقہ جاؤں کوئی ایسی خبر تو نہیں جدنا تسی رنجیدہ حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں ٹردہ خیمیاں تو ذرا اگے نکل خیمیاں تو اگے نکل کے شبیر حضرت عباس دے دعا مڑیاں تے ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں مسلم کلا رہ گیا آباد رو مسلم کلا رہ کدی سجے بیندہ ہے کدی کھبے بیندہ ہے ظالم 4 چفیرے نے حضرت عباس فرماندے نے کتے فرمائے کوفے دے دارالعمارہ دی چھت دے حضرت عباس فرماندے نے ایک واری اجازت دینا کہ میں جا کے کوفے آڑے نو دساں آجے عباس زندہ ہے امام حسین علیہ السلام فرماندے نے مظلومی دا راستہ سا اختیار کیتا ہے پہلی مظلومی ساڑھے حصے چاہ رہی ہے عباس بچان تے لڑن دی لوڑ نہیں حضرت عباس فرماندے نے مولا تے نالے آن دے ہو کلہ رہ گئے ساڑھی موجودگی چی مسلم کلہ کے میں فرمایا نہیں عباس ضرورت نہیں میں تانتے نو دسے ہے کہ تھوڑی دیر بعد رکیہ نو اطلاع ہوئے گی ادیاں بچیاں نو اطلاع ہوئے گی یقین کرو بچیاں بھی حضرت مسلم کیاں کوئی اتنیاں دانا سن حضرت امام حسین علیہ السلام نے سر تے ہاتھ پھیریا نا تے وڈی بیٹیاں دی امامو یتیمہ وانگو ہاتھ کیوں پھیر کدی نہ رو کسے گامت کدی نہ رو حضرت عباس نو حضرت امام حسین دس دیتا فرماندے نے مولا اگر علم امامت نہ تو انہوں خبر ہے کہ ایسے والے مسلم دیئے حالت ہے تو پھر علم امامت نہ اس غلام نو ایک واری بخا بھی چھڑو بخا چھڑو میں زہرہ دی دعا دا سر میں تو اڈی اطاعت دا پابند میں وہ کرنا ہے جو تسا آکھنا صرف میں نو ایک واری بخا چھڑو یہ مظلومی کمیں شروع ہونے لگی جڑ والے امام حسین علیہ السلام نے انگشتہ شہادت دیتے ہیں بلند کی تھی فرمایا غور نال میریاں انگلیاں دے درمیان ویگ علم امامت نال جدو حضرت امام حسین نے بکھایا تے حضرت عباس دی نظر پئی حضرت عباس اینا روئے نے نا حضرت امام حسین فرماتے ہیں عباس تو میرا دلیر بھائی ہے فرمایا میرے جذبے تے باہر آن دے ہو نا جدو تو سا میں نو منع کر دیتا جذبات تے میرے اندر رہنا ویکھیا کیا فرماتے لال اور ہمارا دی چھاتے ہاتھ پیچھے پتے نے مسلم ملعون پہ آندے نے سلام کر تے آندے پہ میرا امیر حسین ابن علی کہنے لگا مولا سنن دے ہو سناؤ کی بیان ہے حضرت امیر مسلم آج نے تے فرماندے نے حضرت امیر مسلم دی آواز آئے گی فرمایا سونا باس علم امامت رلو بھی آئے گی 3 وسیعتاں حضرت امیر مسلم نے کیتیاں نے ایک ایک وسیعت تے شاید ایک ایک آنسو آ جائے شاید دعویٰ نہیں کرنا چاہیے دعویٰ نہیں
جڑا گھروں تر کے آئے ہے انہوں آکھنا تو ضد کر کے آئے ہیں تو قسم چک کے آئے ہیں ایک گل دسو جنازے راج ٹردیاں تو پہلا بھی ہو جاندے بندہ جنازے تے جاندہ ہوئے نا تے اندر جنازہ ہو جائے تے بندے ٹر جان جڑا جاندہ ہوئے نا پہنہ نو پتہ لگے نا جاندہ سی پیا وہ راضی ہو جاندہ وہاں دیانے کوئی گل نہیں پڑھیا جاندہ تے ایسی نا پہ نہ آکھیا کرو تو نہیں رویا تے او نہیں رویا تے انہیں منہ تے ہاتھ نہیں ماریا تے سر تے ہاتھ نہیں ماریا جڑے جنازے شامل ہو گیا وہ بدول راضی جدو کروں تورے سو ادھر نہیں راضی مولا تو انہوں جزا دے وے بس اینی کر لے جدو حضرت عباس نے سنیا نا علم امامت نہ حضرت مسلم نے پہلی وصیت کی تھی توڑی ایمانداری تے توڑی طہارت تو صدقے حضرت مسلم فرماند نے ذرا رکو جلاد رکیا ایتھے تلوار سی حضرت مسلم فرماند نے میں کوفے چک بندے دے تھوڑے جا پیسے دینے وہ بغیر تو مسکرا کے اندر تے کی کریے فرماند نے میرا کوڑا بیچ دو میرا کوڑا بیچ دو کوڑے دی قیمت زیادہ ہے قرض میرے تے تھوڑا ہے وہ کوڑا بیچ کے جڑے پیسے بچا قرض تو بعد بچا وہ کسے غریب نو دے چھڑے سنیا تو سا کی کسے غریب نو دے چھڑے آگے جڑے موت دی وقت بھی سخاوتہ کرنا ہے نا نوان دے جہدے پہ خدا دی قسم فرماندے نا کسے غریب نہیں نو دے جے امیر کسے غریب نو دے چھڑیا جے دوجی وصیت سنو گے تو شاید دل نو ہتھ پہ جائے فرماندے نے میرے دو بیٹے میرے نال آئے سان جڑے میرے تو جدا ہو گئے نے اگر کسے نو ملن تے مدینے دے راہ دے پا مقدر ہویا تے مانو میرے پر ہاتھ رہو مقدر ہویا تے مانو میرے بہن گئے تریجی وصیت نے مومنین دا جگر ہلا دینے مولا فرماندے نے کوئی شبیر نو آکھے پیڑا لے کے کوفے نات تیاں لے کے درد رخ نہ کرے حالات تبدیل ہو گئے نے امتیاں نظرہ بدل گئی جیڑے بیڑے وسیعتاں پوریاں ہوئی نے تلوار بلند کیتی ہے جلاد نے حضرت عباس تڑپ گئے نے فرماندے نے مولا وعدہ کردہ ام المنین دا بیٹا لڑتا نہیں وعدہ کرنا لڑتا نہیں ہاتھ بھی نہیں چکاں گا ہاتھ نہیں چکاں گا اسے علم نالے کواری میں نے اتھے پہنچا میں نے کوفے پہنچا دا مولا فرماندے لڑتا نہیں تے کیوں جانا فرماندے نے دار الامارہ تے چھت دی اونچائی ویکھو تے گلی تے فرش دی گہرائی ویکھو جدو اے ملعون مارے گا سارا میرے مسلم دا تھلے ڈگے گا میرے اندر تکلیف ہے لڑت واسطے نہیں جانتا تھلے جا کے چوڑی کرنا چاہنا میں نو تھلے چوڑی تے کرن دے ہو آجے میرے ہاتھ سلامت نے آباد رہے آجے میرے ہاتھ مسلامت رہے میں نو چوڑی تے کرن دے نا فرمایا عباس اتو ویکھے تھلے ہوئے تینو جان دی لوڑ نہیں جدو تھلے نظر کیتی ہے حضرت عباس دا پسینہ والا جو ڈگ گئے فرماتے نے بی بی کون ہے جڑی تھلے آج کھنا فرمایا عباس تیرے جان دی لوڑ نہیں میری ماں تھلے آگے کھنا آندھی ہے بھیا آوے میرے پتر دا سفیر بیٹا آوے جنگلہ جرول گئیاں دا مار آوے چھیاں پتران دا بابا آوے دو دیاں دا بابا آباد رہو ہن میرا خیال ہے جنیاں آنسو آئے نے ہن جنازہ چک لینا چاہیے تسی صرف اینی گل دسو ملتان خانے وال دور دا مزدور ایتھے مکان پہ بندا ہے ایتھے مزدور فوت ہو جائے اٹیک ہو کے گرمی تو اڈا کی خیال ہے او دنال کی سلوک کر آخر وسدہ پینڈے مزدور دا گھر بھی ایتھے کوئی نہیں جگر سنبھالو گھر نو چھڈو تھی بھی کول کوئی نہیں پہن بھی کول کوئی نہیں جڑا منہ چ پانی پاوے دنیا چھڈ گیا ہے اے رگ و سیدان دے سادات غیر سادات ضرور کوئی بندہ آکھے گا وہ ڈگ پیا ایتھے ہونے اٹیک ہو گیا سب تو پہلا بندے آکھن گے اوے چار پائی لے آیا جے میرا خیال ہے تسی دور پہنچ گیا چار پائی آ جائے گی پھر اٹھ کے لوگ چھوڑ کے چار پائی تے پان گے کوئی بندہ اپنے منڈے تو چادر لا کے آکھے گا آیا اتے پاچڑ ہوئے
یار میں کم از کم پیانا بغیر واقفیت تو چار پائی بھی مل جائے گی چادر بھی بندہ ہوتے پاشن گے پھر رگ و سجدہ دا کوئی امیر آدمی آکے گا فکر دی لوڑ نہیں انہاں دیا وارساں دو آن تو پہلا غسل دے دیو کفن پہنا دیو پھول پا دیو انہاں دے آن تو پہلا کیوں ایسا نہ ہوئے کہ مگر وارس آن جو سانو آکھن یار تو اٹھے کوڑے انہا بھی نہیں ہو سکیا ایدہ مطلب ہے جدہ کوئی کدھر اینا نہ ہوئے اور لوگوں اسی تیاں لے کے آوے نہیں چوکاں چ بے کے رول دے اساں اپنی تیاں نو مذاق کروائے نے تو اٹھے کڑو جنہاں نو کالے چھڑ کے ہونے ہاں سکولوں لے کے ہونے ہاں اور گلیاں چ روندیاں پھر دیا نے پاگل اسی کوئی نہیں غریب تو غریب بے کس نو چار پائی بھی ملتی ہے کفن بھی ملتا ہے پھول بھی آ جاندے نے وارساں دے آؤں دے انو لوگ آندے نے بھائی ٹھیک ہے سونا غسل دیتا جائے چنگا کفن پہنایا جائے سانو 10 کیڑی کیڑی گلی چ جا کر روئیے کسے چار پائی آندی ہوئے اتے مسلم نو لٹایا ہوئے کسے پھول پائے آن پیر نو رسی پائی نے کدی آس گلی اچھے کدی آس بازار اچھے ایج جاندے سان ایک کلی بی پاسے دے ہاتھ رکھے رو رو کے آندی سی مسلم بے فکر رہی ماں آ گئی اور راگو سجدہ دے مسلمانوں حسین دے سفیر دا جنازہ تیار ہے اجڑ گئی جے رکیا رول گیا جے بدول دا بیڑا جنازہ مسلم دا نہیں خاک تو چایا عید دڑی کہ پاک جنازہ مسلم